شہزادی کا وسیلہ المانیہ کا واقعہ، اور یہ المانیہ کا واقعہ ربط مصائب کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ مشہد مقدس میں آیت اللہ میلانی مولا کے حرم میں تشریف فرما تھے۔ ایک عیسائی خاندان، یعنی کہ شوہر اور بیوی اور ایک بیٹی، 3 افراد پہ مشتمل، آیت اللہ میلانی کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سید ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیں۔ آیت اللہ میلانی نے پوچھا، اسلام قبول کرنے کی وجہ بیان کرنا چاہیں گے؟ آپ نے کیا ایسی بات محسوس کی؟ ہو سکتا ہے کوئی اور یہ سوال کرے نہ کرے، مگر وہ جو صاحبان علم ہوا کرتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا کسی خوف کی بنیاد پر آ رہے ہو، کسی لالچ کی بنیاد پہ آ رہے ہو، یا کچھ معرفت مل گئی تو آ رہے ہو؟ تو آیت اللہ میلانی نے جب سوال کیا کہ آپ لوگ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں ہم رہتے المانیہ میں، اور ایک ایکسیڈنٹ میں ہماری بیٹی ساتھ میں آئی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ساتھ میں بیٹی آئی ہے نا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور پسلیاں ٹوٹنے کا علاج ہم نے بہت کرایا، لاکھوں خرچ ہو گئے، لیکن آخر میں فیصلہ ہوا کہ آپریشن کرتے ہیں، اگر ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہو گئی، ورنہ ایسے ہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب بچی سے بات کی گئی کہ تمہارا آپریشن ہے اور یہ چانس لے رہے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے، بچی نے کہا کہ میں آپریشن بھی کرواؤں اور صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی بھی نہ ہو تو میں سیزر نہیں کروا سکتی، میں اس کے بغیر تکلیف برداشت کر رہی ہوں، وہی کافی ہے۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ بچی اٹھتی تھی تو بیٹھتی تھی تو ہر ایک وقت میں فریاد کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے عیسائی مرد کے قبلہ ہمارے گھر میں ایرانی خاتون کام کرتی تھی، اس کو ہم احترام میں بی بی کہہ کر بلاتے تھے۔ تو ایک دن بی بی نے جب ہماری بیٹی کی حالت دیکھی تو کہنے لگی ایک ڈاکٹر میرا بھی ہے، اگر تم چاہو تو میرے ڈاکٹر سے علاج کروا لو۔ بچی نے خاتون مومنہ کے اس آفر کے بعد کا اگر لاکھوں لے تب بھی میں علاج کراؤں گی، مجھے تکلیف سے نجات چاہیے، کہ میرا ڈاکٹر پیسے نہیں لیتا، کہ کہاں بیٹھتا ہے، کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ڈاکٹر تمہارے پاس چل کر خود آئے گا۔ دیکھیے یہ پوری مجالس بیوی کے نام سے ہو رہی ہے، اور ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ یقین کی حالت میں سیدہ سے توسل کریں، اس لیے کہ شہزادی کونین ایک عام شخصیت نہیں ہے، اسے واقعہ نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنے اور آپ کے جذبات ایمانی کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچی کہتی ہے اگر ایسی کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے کیسے بلائیں، اس کا نمبر کیا ہے، کہاں فون کریں، کب آئے گی؟ تو اس خاتون مومنہ نے کہا کہ دیکھیے آپ کو فون نہیں کرنا ہے، بس میں آپ کو نام بتاتی ہوں، آپ بس آنسو بہائیے اور اس کا نام لیجئے، وہ خود آئے گی۔ کہا ٹھیک، آپ نام بتائیے۔
بہت غور کیجیے گا. تو یہ مومنہ کہتی ہے کہ اس کو پکارنا ہے فاطمہ پہلوئے شکستہ، فاطمہ پہلوئے شکستہ. بہت غور کیجیے گا کہ ہر ایک مرحلے پر وسیلے کے الفاظ الگ الگ ہیں، اور جو میں نے کتاب سے پڑھا بیان کر رہا. مولا پکار رہے تھے، الفاظ الگ تھے. یہ مومنہ گھر میں کام کرنے والی یہ بتا رہی عیسائی عورت کو کیسے پکارنا ہے. فاطمہ پہلوئے شکستہ، اے فاطمہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. بچی نے رونا شروع کیا اور روتے روتے پکارنا شروع زور زور سے، فاطمہ پہلوئے شکستہ، فاطمہ پہلوئے شکستہ، فاطمہ پہلوئے شکستہ. اللہ اکبر. وہ دونوں، عیسائی کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں اس کے کمرے میں آ گئے، کسے پکار رہی ہے؟ تو مجھ سے کہا آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ بھی پکاریے. ہم پوری فیملی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، کوئی امید نہیں تھی، سب جگہ سے مایوس ہو چکے تھے. ہم تینوں نے روتے ہوئے پکارا، اتنا پکارا کہ رات ختم ہو گئی، اتنا پکارا کہ رات ختم ہو گئی. اور رات کے آخری پہر میں تھک کر بچی سو گئی. حالت خواب میں کسی باوقار شخصیت کی آمد محسوس ہوئی. کوئی معظمہ ہے کہ جو اس کے پاس چل کر پہنچی ہیں. اس واقعے کے اندر الفاظ موجود نہیں، مگر میں نے باقی علماء سے یہ بات سنی کہ شہزادی کونین کی آمد کی پہچان اس طرح سے کہ جب وہ آتی ہیں تو پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے، جب آتی ہیں تو آپ کا ایک ہاتھ آپ کے پہلو پر ہوتا ہے. اس عالم میں وہ شخصیت باوقار اس خاتون کے پاس، بچی کے پاس پہنچی اور اس کے پہلو پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ تمہیں شفا ہو گئی. بچی نے دونوں ہاتھ جوڑ کے پوچھا حالت خواب میں، آپ بتائیں گی آپ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جسے تو پکار رہی تھی نا، اب وہ کیا جانتی ہو کون سیدہ نساء العالمین، رسول کی بیٹی، مولائے کائنات کی شریک حیات، حسن و حسین کی ماں. تو عیسائی عورت کہ جس سے تو پکار رہی تھی نا، فاطمہ پہلوئے شکستہ، میں وہی فاطمہ پہلوئے شکستہ. اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو کوئی تکلیف نہ تھی، بغیر آپریشن کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ایسے جڑ چکی تھی جیسے ٹوٹی نہ تھی. بس کہتا ہے عیسائی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیدہ کے نام کی برکت سے شفا ملی تو اسلام بھی تو ملنا چاہیے. تو ہم وہاں سے چل کر مشرق پہنچے کہ سیدہ کے بیٹے کے پاس آئے، اور چونکہ آپ سید ہیں اس لیے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتے. اجرکم اللہ. رونے والوں ایک جملہ یاد رکھیں، اگر انسان کی کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے، انگلی کی ٹوٹ جائے ہڈی، ہاتھ کی ٹوٹ جائے، تو کسی وقت میں شاید آرام مل سکتا ہو، پلاسٹر لگا لیا، آپ نے ہاتھ سیدھا رکھا، رات کو نیند آ گئی. لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو رات کو نیند نہیں آ سکتی، دن کو آرام نہیں مل سکتا. ارے یہ مصائب اتنے شدید تھے. رونے والوں سننا چاہیں گے پسلیاں ٹوٹی کیسے ٹوٹی. اللہ اکبر. رونے والوں بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے. صرف 3 مقاتل میں استعمال ہوا یہ لفظ ہے. لفظ ہے راوستو. راوزہ کہتے ہیں پیروں سے کچلنے کو، راوزہ کہتے ہیں. یا یہ استعمال ہوا کربلا میں لاش امام کے لیے، یا استعمال ہوا سیر بغداد کے لیے، یا جلتا ہوا دروازہ جب سیدہ پر گرایا گیا، سیدہ نیچے رہ گئی، اوپر سے مجمع گزر گیا، نیچے سے سیدہ وہاں
مصیبت واہ محمد رونے والوں بس آخری جملہ بڑا سخت جملہ ہائے رونے والوں خدا نہ کرے کسی پر یہ وقت آئے سردی کا موسم ہے تو آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ اگر پسلیاں بچوں کی چلنے لگیں نزلے کا اثر ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رات بھر گرم پٹیاں رکھتے ہیں رات بھر سکائی کرتے پسلیوں پہ اثر پڑ گیا ہے ہائے سیدہ جب یہ مسائب پڑھے آغا استاد حسین انصاریان نے تہران کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع لوگ روئے جا رہے تھے اتنا رو رہے تھے کہ سب تو روتے روتے خاموش ہو گئے مگر جب آپ نے مجلس تمام کر لی دیکھا ایک مومن ایسا ہے جس کے آنسو نہیں تھم رہے استاد حسین انصاریان اس کے قریب گئے اسے گلے سے لگا لیا آپ نے بڑا گریہ کیا خدا آپ کو جزائے خیر دے لیکن کیا سوچ کے روئے چلے جاتے اور رکتے نہیں ہو تو کہنے لگا مولانا باقی تو آپ مومن بیٹھے تھے آپ نے مصیبت پڑھی لوگ روئے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں جب آپ نے پڑھا پسلیاں ایسے ٹوٹی تو کس طرح سیدہ 75 دن زندہ رہی ہوں گی ہر سانس کے آنے پر تکلیف ہوتی تھی ہر سانس کے اخراج پر تکلیف ہوتی تھی فاطمہ پہلو شکستہ فاطمہ پہلو لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ اس کا واسطہ دیکھیے ماں سے بات کرتے ہوئے بچوں کے لیے سب سے بہترین کون سا رشتہ بہت قریب ترین ہوتا ہے باپ کا رشتہ بعد میں ہے بہنوں کا بھائیوں کا رشتہ بعد میں ہے سب سے قریب رشتہ اولاد کا رشتہ بعد میں ہے سب سے قریب رشتہ ماں کا ہے نا تو سیدہ کو ماں کہہ کر آواز دو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی پروردگار ماں زہرا کا واسطہ یہ ماں زہرا کے جتنے ماتمدار بیٹھے ہیں آئے خالی ہاتھ ضرور ہیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا اے خدا ماں زہرا کا واسطہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر فاطمہ زہرا کے بغیر نہ چھوڑنا اے خدا ماں زہرا کا واسطہ جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لیا جائے تو ہم عزاداروں کو امام منتقم کے سپاہیوں میں شامل کر لینا اے خدا مجلس فاطمہ زہرا روزہ فاطمہ زہرا پر ہو زہرا کا بیٹا مصائب پڑھے اور یہ ماتمدار امام کے ساتھ عزاداری کرے دعا قبول فرما ربنا تقبل منا